آپ ہے اس پہ اور جو آپ کو زیادہ چیز اس میں دل کو لگتی ہے اس پہ بات کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین بہت خوش قسمت رہی کہ اس میں بہت سی زبانوں کا اشتراک رہا. بہت سے روحانی جو نظریے تھے اور روحانیت کے جتنے سرچشمے تھے اس کی آماج گاہ بھی ہندوستان بنا. اس کے ساتھ ساتھ جو انفلوئنسز تھے مختلف علاقوں کے وہ اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی ہندوستان کی یہ رہی کہ ایران کا انفلوئنس، ایران کی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے اور میں زبان کی حد تک میں بات نہیں کر رہا، میں تہذیبی عناصر کی بات کر رہا ہوں جس میں آرکیٹیکچر بھی آتا ہے، جس میں مصوری بھی آتی ہے، جس سب کچھ آتا ہے. تو ایران کے انفلوئنس نے اس کو ایک ایسا رچاؤ دیا ان زبانوں کے اشتراک کو کہ جس کا ذکر آپ نے گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے بھی کیا. تو وہ تہذیب ہے کیا، وہ کیسے پلی، انہی علاقوں میں پلی اور اس نے جن میڈیمز کو جنم دیا وہ بڑے دلچسپ ہیں. مرثیہ بھی ان میں سے ایک بڑا میڈیم ہے. اب میں مختصر بات یوں ہے کہ یہ جو میڈیمز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ آڈینس کے میڈیم ہے. قصہ گوئی آڈینس کا میڈیم ہے. آڈینس اس کو امپرووائز کرتا ہے قصے گو کو، کیونکہ وہ اپنی پسند ناپسند سے قصہ گو کو بتاتا ہے کہ جو بیان آپ نے کیا ہے مجھے اس میں لطف نہیں آیا. اگلے دن قصہ گو بیان بدل دیتا تھا. بعین ہی مشاعرہ جو غزل کی روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی آڈینس کا میڈیم رہا. تو اس میں بھی یہی رہا کہ آڈینس شریک ہوتی تھی اور مرثیہ تو براہ راست آڈینس کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہے. اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ میر انیس، میر دبیر، میر ضمیر یا جتنے بڑے مرثیہ گو آئے ان سب نے اس بات کو لکھا بھی، تسلیم بھی کیا کہ جب ہم مرثیہ پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس میں کس عنصر میں زیادہ دلچسپی ہے. مثال کے طور پر واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے، محاکات ہیں، اس میں پورا ایک سلسلہ ہے، پھر کردار نگاری ہے، سراپا نگاری ہے. تو وہ لوگ اپنے جذبات سے بتاتے تھے کہ انہیں مرثیے کے کس حصے میں زیادہ دلچسپی ہے. یہی وجہ ہے کہ مرزا دبیر جو ہیں انہوں نے زیادہ زور واقعہ نگاری پہ دیا، جبکہ میر انیس نے تفکر پہ، میر انیس نے اس پہ ابتدا پہ کہ کس طریقے سے فضائل کو لانا ہے، کس طریقے. تو ان سب مرثیہ نگاروں کو جو بنیادی فیڈ بیک وہ سننے والے سے ملتی رہی اور پھر اس طرح وہ ڈیولپ ہوتا رہا. سو میں سمجھتا ہوں کہ غزل جس طریقے سے آئی، غزل نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا مرثیے میں. وہ ایسے کہ سوز و گداز غزل کا ہے، داخلی احساس غزل کے پاس ہے، افق غزل کے پاس ہے، فکر غزل کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک شاعر کا احساس بنتی ہیں اور اسی سے ہی وہ ایک آرٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو مرثیہ نگاری کی بہت بڑی حدود ہے. یہ محدود نہیں ہے صرف سید الشہداء کی شہادت تک محدود نہیں ہے، یہ بہت آگے گیا ہے. یہ تاریخ تک چلا گیا. تاریخ کے ساتھ رہن سہن، کلچر، وہ ساری چیزیں جو اسلام کے ساتھ وابستہ تھی، پھر اسلام سے جو عقیدت کے حوالے سے مختلف مراحل میں چیزیں آئیں جس میں جذبات نگاری بہت بڑا جوہر ہے مرثیے کا. تو یہ سارے جوہر جب مرثیے میں آئے تو انفلوئنسز ہیں اور انہی انفلوئنسز سے مرثیہ جو ہے پروان چڑھتا ہے اور پھر اس کی پذیرائی بھی اسی لیول پر ان علاقوں میں. میں لکھنؤ کی بات میں نہیں کر رہا، حیدرآباد تک، دہلی اور ان کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان سب میں مرثیہ نگاری، سوز خوانی، نوحہ خوانی
اور اس کے ساتھ تاریخ نویسی، یہ سارے عناصر جڑے ہوئے تھے اور ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر معنویت پائی. تو میں سمجھتا ہوں، اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اگر مجھے 1 منٹ اور دے دیں، کہ لکھنؤ میں یہ آپ احباب کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ لکھنؤ میں وہ زمانہ جو میر انیس اور دبیر کے عروج کا زمانہ ہے، اور جس طرح شاعری کو انہوں نے عروج بخشا زبان کی سطح پر، استعارے کی سطح پر، نوینسز کی سطح پر، اور اس کے مختلف جو اس کے پہلو ہیں ان کی سطح پر جو عروج بخشا، یہ غزل کے زوال کا وقت ہے لکھنؤ میں. عجیب بات کہ ایک طرف غزل اپنے زوال کی طرف نکل گئی ہے، اور اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری تاریخیں کہہ رہی ہیں. تو حیرت کی بات ہے، جس کو تنقید کا نشانہ مولانا حالی نے بنایا کہ یہ غزل کا حال کیا تم لوگوں نے، اور وہ ایک اچھا خاصا زمانہ ہے، اور وہی زمانہ میر انیس اور دبیر کا ہے. یعنی جو جوہر، جو سرچشمے غزل میں نہ آ سکے، وہ سارے سرچشمے مرثیے نے سمو لیے، اور مرثیہ کہیں پہنچ گیا. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ لکھنؤ کی سرزمین نے شاعری میں زوال پایا، اسی زمانے میں اس نے عروج بھی پایا، اور وہ مرثیے کی شکل میں. تو یہ تو تاریخ ہے، آپ ملا کے دیکھ لیں تاریخ. تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ کوئی محض رلانے یا عقیدت میں لانے کا صرف نام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا فن ہے کہ جس کا فکر سے بنیادی تعلق ہے، فکر کے ساتھ غور سے، اور غور کے ساتھ تاریخ سے. ہم تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے، نہ کلچر کو، نہ تہذیب کو، جب تک ہندوستان میں لکھے ہوئے مرثیوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہم ہندوستان کی تہذیب کو سمجھ نہیں سکتے. واہ.